لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ مولانا سادات عزاداری چینل سے یہ شرح محرم کی تیسری مجلس ہے. آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے. تبرکاً پھر عرض کرتا ہوں. ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین نظام کے تحت پیدا کیا، یعنی سب سے اچھا انسان کو بنایا، انسان سے اچھا کسی کو نہیں بنایا، اور ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا. تو انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سوچے کہ یہ ساری کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے. اب جب یہ سب سے اچھا انسان کو بنایا ہے، اس سے اچھا کسی کو نہیں بنایا، اور ساری کائنات کو اس کے لیے بنایا، تو اگر انسان سب سے اچھا نہ ہو تو تخلیق کائنات عقیم و سقیم ہوگی، پھر خلقت کائنات بیکار ہو جائے گی، ناقص ہو جائے گی. لہذا ضروری ہے کہ نوع انسانی میں کوئی ایسا ضرور ہو کہ جس کے عمل کے ذریعے مقصد خلقت کائنات مکمل ہو جائے. ورنہ اگر سب ہم جیسے ہو جائیں مثلا تو پھر کیسے مقصد کائنات مکمل ہوگا. لذا اس پوری کائنات کو سجا کے سنوار کے انسان کے دست قدرت میں دے کے یہ سلسلہ ہدایت شروع ہوا، اور بات چلتے چلتے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچی. دیکھیے، اور آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا، ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نگاہ مشیت میں ضرورت نہ تھی کہ محمد مصطفیٰ کے بعد سلسلہ نبوت کو جاری رکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مقصد خلقت تھا وہ مرسل اعظم کی ذات کی بدولت منزل معراج تک پہنچ چکا تھا. دیکھو عزیزو، مثلا ایک زمین بہت اچھی ہو، اپجاؤ ہو، پیداوار کی قوت ہو، اور اس میں کوئی کشاورز، کوئی باغبان، کوئی کسان بہت اچھا سا چمن لگائے اور اگائے، تو تعریف جہاں اس باغبان کی ہوگی وہاں زمین کی بھی ہوگی کہ زمین میں نمو کی قوت تھی، زمین میں صلاحیت تھی، زمین اپجاؤ تھی. اس لیے اس باغبان نے تھوڑی اپنی محنت سے اس میں بہت اچھا ایک باغ لگایا، چمن لگایا، اچھے اچھے گل اس میں آئے، پھول آئے. یہ ساری چیزیں ہیں، مگر تعریف باغبان کے ساتھ ساتھ زمین کی لازمی ہوگی کہ زمین میں صلاحیت تھی. آپ فہرست انبیاء کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ جہاں بھی جو بھی نبی میں مبعوث کیا گیا وہاں کچھ نہ کچھ معاشرے کے اندر صلاحیت پائی جاتی تھی. یعنی کچھ نہ کچھ آپ کے لیے موقع نہیں ہے اس کا تفصیلات بیان کرنے کا. یوں بھی آن لائن مجلس اور یہ بھی جہید تنائی میں پڑھنا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے. سنیے بہر بغیر ثواب بات ہو رہی ہے. لیکن سرکار رسالت ماپ کے حوالے خالق کائنات نے جس طے اس کو کیا وہ پتھریلا علاقہ تھا، وہ سنگلاخ وادیاں تھی. وہاں آپ دیکھو اتنا گر چکا تھا انسان کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو زندہ دفن کر کے محفل میں بیٹھ کے فخر کے ساتھ کہتا تھا کہ میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا اور ان کی آہوں اور کراہوں سے میرا دل نہ پسیجا. آپ اس کا مطلب محبت بالکل دم توڑ چکی تھی. محبت نام کی کوئی شے نہیں تھی، مروت نام کی کوئی شے نہیں تھی. اس لیے کہ جہاں محبت اتنا بے جان ہو جائے، بے دم ہو جائے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو دفن کر کے
یہ آہیں اور کراہیں ان سے دل نہ پسیجے۔ تو سوچو، آپ میری بات پہ توجہ کرو کہ جس معاشرے میں محبت کا عنصر ناپید ہو چکا ہو اور محبت مفقود ہو چکی ہو، وہاں آپ کیا کر سکتے ہو؟ جہاں محبت بے دم ہو، اتنی بے دم ہو جائے کہ اپنی ہی جگر کے ٹکڑوں کو، اپنی ہی اولاد کو، اور 7 بیٹیوں کو، ایک نہیں 7 بیٹیوں کو دفن کر کے، یا باپ یہ کہے کہ میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا اور ان کی آہوں اور کراہوں سے میرا دل نہ پسیجا، یہ محبت کی بات تھی جو دم توڑ چکی تھی۔ دین کا عالم یہ تھا کہ جسے سجدہ کرتے تھے اسی کو کھا لیتے تھے، جس کو سجدہ کرتے تھے اسی کو کھا لیتے تھے، یعنی دین اتنا کمزور ہو چکا تھا۔ اب دوسری طرف دیکھیں آپ، ان کے دل کی حالت کیا تھی کہ یہ قافلوں کو مال کی خاطر لوٹ لیا کرتے تھے، خالی مال کی خاطر جاتے ہوئے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، یعنی کسی قسم کی کوئی تہذیب، کوئی اخلاق، مربت، محبت، اخلاق نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایسے معاشرے میں محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا گیا۔ آپ انصاف سے بتاؤ، ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے بتاؤ، تجزیہ کر کے بتاؤ کہ ایسے بے جان معاشرے میں اگر کوئی اپنی محنت و مشقت سے، ایسی بنجر زمین میں اگر کوئی اپنی کد و کاوش سے، اپنی زحمتوں سے، اپنی مشقتوں سے ایسا چمن اگائے کہ اس پہ ایسے ایسے پھول آئیں کہ کائنات کی مشام روز معلوم تک ان کے عمل سے معطر رہے، یعنی زمانے کے لیے آئیڈیل بن جائیں، اخلاق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، تو پھر اگر اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہ سجے تو کس کے سر پہ سجے گا؟ اگر اسے اللہ رحمت للعالمین نہ کہے تو پھر کسے کہے گا؟ دیکھیں آپ آغوش مصطفیٰ کے پروردہ کیسے کیسے دین کے وارث، کیسے کیسے انسانیت کے وارث، کہ کسی کا نام علی مرتضیٰ ہے، کسی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، کسی کا نام حسن مصطفیٰ ہے، کسی کا نام حسین شہید کربلا ہے۔ یہ رسول نے کیسا چمن لگایا کہ جب تک کائنات باقی رہے گی اس چمن کی خوشبو سے پوری عالم انسانیت معطر ہوتی رہے گی اور بہرمند ہوتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا ہے زمانے میں کہ کوئی کام جو بھی کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اپنی ذات کے لیے اس کا کوئی کام نہ ہو۔ یہ تو صرف آغوش مصطفیٰ کے پروردہ تھے کہ ان کی ہر سانس اللہ کے لیے تھی، ان کی صبح بھی اللہ کے لیے تھی، ان کی شام بھی اللہ کے لیے تھی، ان کی نیند بھی اللہ کے لیے تھی، ان کی بیداری بھی اللہ کے لیے تھی۔ یہ سوتے تھے تو اللہ کے لیے، یہ جاگتے تھے تو اللہ کے لیے، یہ سجدہ ریز ہوتے تھے تو اللہ کے لیے، یہ میدان میں جاتے تھے تو اللہ کے لیے، یہ منبر پہ جاتے تھے تو اللہ کے لیے۔ ان کی اپنی ذاتی خواہشات تو کچھ بھی نہ تھی، جو بھی عمل تھا وہ صرف اللہ کے لیے تھا۔ اب جب ایسے افراد نبی پاک کے معاشرے کے حوالے کریں کہ جو پورے زمانے کے لیے، دیکھیے اپنی حیات طیبہ میں نہیں، علی کا علم آج بھی روشنی دے رہا ہے، علی کی عدالت آج بھی لوگوں کو فیض یاب کر رہی ہے، علی کا اخلاق آج بھی، علی کا کرم آج بھی، علی کی شجاعت آج بھی، علی کے درس آج بھی۔ دیکھیے کیا ہے علی واقعا، زمانے نے سمجھا کہاں ہے۔ حج کا موقع ہے، جملہ بیچ میں آ گیا تو عرض کرتا ہوں، حج کا موقع ہے، لوگ سواریوں سے جایا کرتے تھے، آج جیسا زمانہ تو تھا نہ۔ تو علی بن طالب نے اعلان کیا کہ ان حاجیوں سے حقوق انسانی کے تعلق سے کوئی بات نہ کی جائے جو اپنی سواریوں کو ضرورت سے زیادہ تیز دوڑا کے لائے۔ توجہ کریں سامعین اور حاضرین ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، توجہ کیجئے میرے جملے پر، میں سمجھتا ہوں شاید مجلس مکمل ہو گئی ہے اس سے۔ علی اعلان کرتے ہیں کہ ان حاجیوں سے حقوق انسانی کے تعلق سے کوئی بات نہ کی جائے جو اپنی سواریوں کو ضرورت سے زیادہ تیز دوڑا کے لائے ہیں۔ زمانہ لائے ایسا کہ بات صرف انسانوں کے حقوق کی نہ تھی، علی بن ابی طالب حیوانوں کے حقوق کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور یہی جب شب آخر گھر سے گئے ہیں تو گھر میں کہا تھا پری ہوئی مرغابیوں کے لیے کہ اگر ان کے کھانے اور پینے کا انتظام نہ ہو سکے تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ ایسے ایسے چمن لگائے مصطفیٰ نے، ایسے ایسے شجر لگائے مصطفیٰ نے کہ جو منبر پہ بیٹھے تو سلونی کا اعلان کریں، اگر میدان میں جائیں تو سبب فتح اسلام بن جائیں، اگر مسند قضاوت پہ بیٹھیں تو اعلان کریں کہ ہر ایک کا توریت کا توریت کے ذریعے، انجیل کا انجیل کے ذریعے، زبور کا زبور کے ذریعے، ان کا ہر کام انسانیت کی بقا کے لیے، ان کی ساری زندگی انسانیت کی بقا کے لیے۔ اس تھوڑی سی تمہید کے بعد ذرا سا ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں تھوڑی سی مشکل سی ہیں،
ذرا خوب توجہ کیجیے، اب سامنے ہوتے تو کہتا آپ سے کہ ذرا سا پتہ بھی چلتا کس کی سمجھ میں بات آ رہی ہے کس کی نہیں۔ اب ظاہر ہے آپ تو دیکھو گے کیمرے میں تو کیا لگے گا، آپ بیس ہی پڑھ لیں، سن لیجیے، مگر ذرا باتیں مشکل سی ہیں تو خوب توجہ دیجیے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ اس کے پاس کسی کے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس ان کے لیے ہے جن کا عمل اس کے لیے ہے۔ بہت عجیب سی آیت ہے، خوب توجہ کیجیے گا۔ ما لأحد عنده، کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہے اس کے پاس، عنده کون ہے؟ عنده علم الکتاب، عنده مفاتیح الغیب، عنده الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ توجہ کر رہے ہیں، یہ عندہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو کہا اس کے نزدیک، کس کے نزدیک؟ یعنی اللہ کے نزدیک کسی کے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ کہ جنت الاعلیٰ میں ہے، جنت الفردوس میں ہے، جنت الماوا میں ہے۔ توجہ ہے نا، نمازیں پڑھی ہیں جنت کے لیے تو جاؤ جنت سے بدلہ لے لو، روزے رکھے ہیں جنت کے لیے تو جنت الاعلیٰ میں چلے جاؤ، جنت الفردوس میں چلے جاؤ، وہاں تمہارے اعمال کی جزا موجود ہے، اس لیے کہ تم نے جو کچھ انجام دیا ہے وہ جنت کی خواہش میں انجام دیا ہے، حوروں کی خواہش میں، غلمان کی خواہش میں، نہ شہد کی خواہش میں، دودھ کی خواہش میں، حور و قصور کی خواہش، جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں ہم بھی اسی میں ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں جزا ملے، روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ جزا ملے، اپنا مال غریبوں تک بانٹتے ہیں اس لیے کہ جزا ملے، کسی کی مدد کرتے ہیں اس لیے کہ جزا ملے، والدین کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ جزا ملے، پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں اس لیے کہ جزا ملے، امن عالم کی دعا کرتے ہیں اس لیے کہ جزا ملے، سارے زمانے میں امن رہے اس لیے کہ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں جزا ملے، ہر انسان کو اللہ محفوظ رکھے، خواہش یہ ہے کہ ہمیں اس کی جزا ملے۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات کے اوپر؟ کسی کی بھی مدد ہو، نصرت ہو، عبادت ہو، سب اس لیے ہے کہ جزا ملے۔ تو جزا کہاں ہے؟ جنت میں ہے، ظاہر اس کی پاداش جنت میں ہے، تو جنت کے لیے کیا ہے؟ جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ باقی تو سب لوگوں کی جزا جنت کے پاس ہے، میرے پاس تو ان کی جزا ہے جنہوں نے ہر کام میرے لیے کیا ہے۔ تو مسئلہ ذرا مشکل سا ہے، توجہ کیجئے، میں حل کرتا ہوں۔ دیکھیے کوشش کرتا ہوں، غلط جملہ کہہ گیا کہ میں حل کرتا ہوں، اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ حل کر سکوں، جب حسب صلاحیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بات مشکل سی ہے، مگر حکومت مانگتا ہوں شاہ ولایت سے، سالار شہیدہ سے، کربلا کے شہیدوں سے، کہ بات جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں خدا کرے کہ بات پہنچ جائے۔ تو کہا یہ دیکھیے اس کے لیے ہو، تو جو بھی زمانے میں ہے سب اس لیے ہیں کہ انہیں اس کا بدلہ اللہ دے، ٹھیک ہے نا؟ تو بدلے کے لیے جنت بنائی گئی ہے، جنت کی بھی کوالٹی ہیں، زیادہ اچھا من کیا ہے جب فلاں درجے میں، فلاں درجے میں، فلاں درجے میں، سب اسی کے لیے ہے۔ تو وہاں مل جائے گا، آپ ایک کوثر ملے گا، سلسبیل پہ چلے جائیں گے، اور شہد کی نہریں ہوں گی اور دودھ کی نہریں ہوں گی اور حور و قصور کا سلسلہ ہوگا، سب کی جزا۔ کچھ وہ ہیں کہ اللہ کہتا ہے ان کے عمل کی جزا جنت ہو ہی نہیں سکتی، جنت کی نعمتیں ان کے عمل کی جزا نہیں ہو سکتی، ان کی جزا تو میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ تو یہ کس کے عمل کی جزا ہے؟ تو میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ، مشہور ترین واقعہ ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا، قرآن مجید نے بھی بڑے لطیف انداز میں اس قصے کو نظم کیا ہے۔ قصے کے معنی وہ نہ لے لیجیے گا، ہماری آپ کی زبان میں ہے، ذرا اعتبار سے پڑھ لیجیے گا۔ ہوا یہ کہ حسنین علیہ السلام مریض ہو گئے۔ جب مریض ہو گئے تو نبی نے فرمایا علی تم نظر مان لو ان کی سلامتی کی، شفا یاب ہونے کی۔ تو علی نے 3 روزوں کی نظر مان لی کہ اگر حسنین علیہ السلام کو شفا ہو گئی تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ جب علی نے نظر مانی تو یہی نظر حضرت زہرا نے مان لی، تو یہی نظر حسن علیہ السلام نے مان لی، یہی نظر حسین علیہ السلام نے مان لی، اور یہی نظر فضہ نے مان لی جو گھر کی کنیز تھی۔ دیکھیں بات تو تمام ہو گئی یہاں، مگر پیغام کتنا بڑا ہے۔ چونکہ اس گھر کے اندر رہتی تھی تو تقاضا یہی تھا کہ جو گھر والے کریں وہی فضہ بھی کرے۔ اگر انہوں نے روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی تو فضہ نے بھی نظر مانی۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خانوادہ اہل بیت و عصمت سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد ہم وہ کیوں نہیں کرتے ہیں جو اہل بیت کہتے ہیں۔
دعویٰ تو علی سے محبت کا ہے، دعویٰ تو زہرا سے محبت کا ہے، دعویٰ تو حسن و حسین سے محبت کا ہے، لیکن عمل اس کی گواہی دیتا ہوا نظر نہیں آتا فضہ کے عمل کی طرح۔ تو علی نے نظر مانی ہے تو فضہ نے بھی مانی ہے، حضرت زہرا نے نظر مانی ہے تو فضہ نے بھی مانی ہے، حسنین علیہ السلام نے نظر مانی ہے تو فضہ بھی نہیں مانی ہے۔ اب روزے رکھے گئے، بہت توجہ، ایک بات جملہ بہت آہستہ سے کہتا ہوں، جہاں جہاں بھی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اس جملے کو ذرا ضرور اپنے دل میں جگہ دیں۔ نظر کیا مانی گئی ہے؟ علی نے کیا نظر مانی؟ 3 روزے رکھنے۔ حضرت زہرا نے کیا نظر مانی؟ 3 روزے رکھنے۔ حسنین علیہ السلام نے کیا نظر مانی؟ 3 روزے رکھنے کی۔ فضہ نے کیا نظر مانی؟ 3 روزے رکھنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طریقہ نظر ہمیں اہل بیت کے گھر سے ملا ہے، اسے ہم مانیں یا نہ مانیں۔ نظر کا طریقہ ہمیں اہل بیت کے گھر سے، علی نے وہی نظر مانی ہوگی جو محبوب خدا ہوگی، علی زہرا نے وہی نظر مانی ہوگی جو محبوب خدا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر میں جب تک رجحان نہ ہو، ظاہر ہے نظر کی پھر افادیت اتنی نہیں ہوگی جن رجحان کے بعد ہوگی، افادیت ہو نظر کی، ٹھیک ہے۔ نظر ماننے روزے رکھے، روزے تمام ہوئے تو افطار کے لیے کچھ چاہیے تھا، تو کہتے 5 روٹیاں خاتون جنا نے تیار کی، ایک ایک روٹی ہر ایک کے حصے کی۔ جیسے ہی روٹیاں سامنے آئیں اور چاہتے تھے کہ افطار کریں، کسی نے دروازے پہ صدا دی، اے اہل بہت مصطفیٰ مسکین ہوں۔ جیسی یہ صدائی مسکین ہوں، علی نے اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے دے دی، تو زہرا نے اپنے سامنے کی روٹی بھجوا دی، تو حسنین علیہ السلام نے اپنے سامنے کی روٹیاں دے دی، فضہ نے اپنے سامنے کی روٹی دے دی، اور یہ سائل 5 روٹیاں لے کے چلا گیا۔ دیکھیں کیا ہے سیرت علی، کیا ہے سیرت زہرا، کبھی سوچا ہے یہ سائل کیا آئے تھے دروازے پہ؟ ایک ہی تو مانگنے آیا تھا نا، 5 روٹیاں پکی تھیں، ہر فرد کے حصے کی 1 روٹی تھی، تو کوئی 1 روٹی دے دیتا اس کا بھی بھلا ہو جاتا، 4 روٹیاں یہ بات کے کھا لیتے۔ توجہ کر رہے ہیں بات پہ؟ پہنچ رہی ہے دیکھنے والوں یہ بات کہ یہ سائل 1 آیا تھا، 5 نہیں آئے تھے، یہاں 5 روٹیاں تھیں، ہر فرد کی 1 روٹی تھی، تو 1 کوئی روٹی دے دیتا، باقی 4 روٹیاں تقسیم کر کے کھائی جاتی۔ مگر چونکہ کام بے پناہ عظیم تھا تو روٹی کی حیثیت اس کی عظمت کے سامنے کچھ نہ تھی، تو علی نے اگر روٹی دی ہے تو زہرا نے بھی سامنے کی روٹی دی ہے، تو حسنین نے بھی دیکھیے ہم تو ڈر جاتے ہیں کچھ دیتے وقت، سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کی ضرورت اتنی ہے یا نہیں ہے۔ یہی تو قاصہ ہے در علی مرتضیٰ کا کہ یہاں ضرورت سے سوا لے کے جاتا ہے۔ دوسرا دن آ گئے، پھر 5 روٹیاں پکائی، پھر افطار کا وقت آیا، پھر جیسے بیٹھے دسترخوان پہ پھر صدا آئی یتیم ہوں، پھر وہ 5 نے اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دی، پھر تیسرے دن روزہ رکھا، چکو روزے پہ روزہ ہے، دیکھیے تیسرا دن آیا ہے، پھر سائل دروازے پہ آیا ہے، آ کے اس نے صدا دی اسیر ہوں، پھر سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ توجہ سے ذرا، یتمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کا، وہ اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دیتے ہیں، کسے؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، خدا کرے جملہ پہنچ جائے۔ یہ جو مسکین و یتیم آیا تھا یہ تو مسلمان تھا، یہ دونوں آنے والے مسلمان تھے، لیکن تیسرے روز جو اسیر آیا ہے یہ مسلمان نہیں تھا، مفسر تفسیر پڑھ لیجیے، یہ مسلمان نہیں تھا، مشرکین میں سے تھا، لیکن اتنا ہی علی کے دروازے سے حصہ بھی ملا جتنا مسلمان کو ملا۔ اس کا مطلب علی ضرورت مند میں مذہب نہیں دیکھتے، دین نہیں دیکھتے، انسانیت دیکھتے ہیں کہ دروازے پہ انسان سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب انسان ضرورت مند ہو تو مذہب نہیں دیکھا جاتا، دین نہیں دیکھا جاتا، انسانیت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہی پیغام علی مرتضیٰ ہے، اس لیے تو نوع انسانی کا محافظ ہے یہ خانوادہ۔ اب میں پھر سے پڑھتا ہوں آیت ذرا آپ کے لیے، جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، یتمون الطعام علی حبہ، وہ سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دیتے ہیں، علی حبہ، اس کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ فوراً ذہن میں آتا ہے حبہ ہی کہ اس ضمیر کا مرجع اللہ ہے، یعنی اللہ کی محبت میں۔ ایسا نہیں ہے، اس ضمیر کا مرجع اللہ نہیں ہے،
اس ضمیر کا مرجع وہ تام ہے، وہ روٹیاں ہیں، یعنی ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ سامنے کی روٹیاں باوجود اس کے کہ انہیں خود بھی ان روٹیوں کی ضرورت تھی، اس غذا کی ضرورت تھی، لیکن اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو زیادہ بہتر سمجھا اور خود پانی سے افطار کیا اور آنے والے بھوکے کی خدمت میں روٹیاں پیش کر دی۔ یتمون الطعام علی حبہ، یعنی باوجود اس کے کہ ان روٹیوں کی ضرورت انہیں بھی تھی، اس کی خاطر انہوں نے، ٹھیک ہے نا، یہ عمل پورا ہو گیا۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ اب جو ان کے ذہن میں بات تھی اسے اللہ نے قرآن بنایا اور کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو تمہیں غذا دے رہے ہیں، طعام دے رہے ہیں، تمہیں شکم سیر کر رہے ہیں، سامنے کی روٹیاں دے رہے ہیں، لوجہ اللہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ان کا بدلہ ہم کوئی چاہتے ہیں، یہاں تک ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ یہ کہو کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم یہ بھی دیکھیں، یہ قرآن مجید ہے۔ اب کتنا عمل عظیم رہا ہوگا کہ جو احساسات دل مرتضیٰ تھے اسے اللہ نے قرآن بنا دیا، جو تقیل تھا اسے قرآن میں تبدیل کر دیا۔ تو جو ہے میری بات کے اوپر، تو اب یہ صرف اللہ کے لیے۔ اب میں تم سے پلٹ کے آتا ہوں، اب تیسرا روز آیا ہے تو علی آئے ہیں حسنین کو لیے نبی کی خدمت میں، اور حسنین علیہ السلام ذوق اور کمزوری کی بنیاد پہ لرز رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ نبی نے دیکھا رحمت اللہ العالمین کی بارگاہ، کیسا احساس ہوا ہوگا، دل میں خیال آیا جب ان کا یہ حال ہے تو زہرا کا حال کیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ گھر کی طرف بچوں کو لے کے بڑھے، اب جو جا کے دیکھا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ زہرا بستر پہ ہوتی نا، ٹھیک ہے، 3 دن کی بھوک ہے، بستر پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن خاتم الانبیاء نے دیکھا کہ آپ کی سیدہ فاطمہ زہرا طاہرہ فقیہ محدثہ بیٹی مصلی عبادت پہ کھڑی ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے کہ ادھر سے جبرائیل یہ پورا سورہ لے کے چلے کہ اے نبی تمہیں مبارک ہو، تم نے خلقت کائنات کو معراج پہ پہنچا دیا، جس وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا اس کو آپ کی آغوش کے پروردگار ذات نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے اور انسان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی، سن لیجئے۔ تو کہا کیا؟ کہیے لوجہ اللہ، ان کا کام تو اللہ کے لیے تھا، صرف اللہ کے لیے۔ اب اس آیت پر یہ مالا عادل عندہ من نعمت تجزا، اللہ کے نزدیک کسی کے عمل کی کوئی جزا نہیں ہے، یعنی عمل اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ جزا دے، جنت میں چلے جاؤ۔ کہا صرف ان کی ابتغاء، جن کا صرف وجہ اللہ، جنہوں نے صرف اللہ کے لیے عمل کو انجام دیا۔ پھر پڑھیے اسے کہ انہوں نے روٹیاں دی ہیں، یہ تو جزا بھی نہیں چاہتے، یہ تو شکریہ بھی نہیں چاہتے، یہ تو صرف وجہ اللہ انہوں نے کیا ہے، اللہ کے لیے کہا۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے تاکہ بات زیادہ گنجلک بھی نہ ہو۔ ہر ایک کی عمل کی جزا جنت میں ہے، اور اہل بیت کی عمل کی جزا اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے روایت ہے کہ جنت حضرت زہرا کو اہل جنت آدم و نوح و عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم و اسماعیل اس طرح دیکھیں گے جس طرح اہل زمین ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی جنت اہل بیت اتنی بلند ہوگی ان کی جنت سے۔ پہنچ رہی ہے جو بات، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بات ہی کیا ہے۔ بات تمام کرتا ہوں، وقت جلدی سے سمٹ گیا، 10-5 منٹ کا وقت ہے، اسے آپ سن لیجئے۔ تو یہ اہل بیت کا گھرانہ انہی کے لیے ہے سخر لکم، ہم نے تمہارے اختیار میں دیا ہے کائنات کو، انہی کے لیے ہے خلق لکم، ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے کائنات کو۔ اسی لیے تو اگر یہ نگاہ تنز سے زمین کو دیکھ لیں تو زمین کا جگر پھٹ جائے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، فضل اعضا چل رہی ہے، بڑی عجیب ہے، مسجد کوفہ ہے، چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہی ہیں جنہوں نے علی کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے۔ کہتے ہیں یا علی کچھ کرامت دکھائیں، کچھ معجزہ۔ علی کہتے ہیں تم برداشت کہاں کر پاؤ گے؟ کہتے ہیں کیوں مولا، ہم تو آپ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، آپ صاحب اجازت ہیں، معلوم ہے۔ کہا نہیں، پھر بھی تمہارے دلوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ تم اسے برداشت کرو۔ ان کا اصرار بڑھا تو علی نے کہا استاد چلو، 72 آدمی تھے۔ کوفے سے باہر نکلے، ایک مرتبہ علی نے کہا دیکھو ذرا۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو انہیں نظر آیا کہ جنت زمین پہ اتر آئی۔ سخر لکم خلق لکم، تمہاری قبضہ قدرت میں ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا یا علی یہ تو جنت زمین پہ اتر آئی ہے۔
تو کافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جادوگر ہو، ورنہ زمین پہ جنت کہاں سے آ جاتی ہے؟ والی نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے نا کہ تم سنبھال نہ پاؤ گے بات، کہتے ان میں سے 2 کے سوا اور سارے کے سارے دین سے پھر گئے، کہ یہ تو سب وہ ہے، جادو ہے، سب سحر ہے یہ تو سب۔ علی نے ان سے 2 سے کہا آؤ چلو مسجد میں چلتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو قوت دے تاکہ یہ حقانیت کو سمجھ سکے، حق کو سمجھ سکے۔ ان 2 کو لے کے جب مسجد میں علی آئے تو جو مسجد کا فرش تھا نا کچا، اس کے ذرے جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ تو ان دونوں نے کہا علی وہی ٹھیک کر رہے تھے، وہاں جنت زمین پہ دکھا دی، یہاں زمین پہ پڑے ہوئے ذروں کو جواہرات میں تبدیل کر دیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ محبت علی کے لیے، معرفت علی کے لیے، علی کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں نام تو صرف ایک رہتا ہے علی، چونکہ پہلے امام ہے، ورنہ یہی بات امام حسن کے لیے ہے، یہی بات امام حسین کے لیے ہے، یہی بات سید الساجدین کے لیے ہے، یہ جو بھی خانہ وادہ عصمت ہے ائمہ اطہار کے لیے، کہ ان کی معرفت انہیں سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد دل کو قابو میں رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ دعا کیا کیجئے کہ اللہ دلوں میں اتنی صلاحیت دے کہ حق اہل بیت کو سمجھا جا سکے اور اسے دل میں جگہ دی جا سکے۔ اس لیے ہے کہ یہ محبت ان دلوں میں آتی ہے جن دلوں کا امتحان لے لیا جاتا ہے۔ عجیب ہے واقعہ، ہر اعتبار سے دیکھیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب سارا زمانہ یزید جیسے فاسق کی بیعت کر چکا تھا تو حسین بھی کر لیتے، کیا بات تھی؟ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ یا جس طرح اور وہاں سے فرار کر کے، جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے، اس طرح حسین بھی لے سکتے تھے، مگر کیا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ یہ سارا زمانہ کعبے کی پناہ میں تھا اور کعبہ حسین ابن علی کی پناہ میں تھا۔ آج یہ تیسری مجلس آ گئی ہے۔ عرض کرتا ہوں مسائل بہت مسائل میں مختصر سے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات کعبے کے تحفظ میں تھی، لوگ جان بچا کے کعبے کی پناہ میں آ رہے تھے، اور کعبہ حسین ابن علی کی پناہ میں تھا۔ کعبہ تو ختم ہو جاتا اسی دن اگر حسین حج کو عمرے سے نہ بدلتے، اگر حسین حج کو عمرے سے نہ بدلتے۔ ایک بات آ رہی ہے عرض کر دوں، دیکھیے یہ کربلا یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، اتفاقی طور پہ نہیں ہوا ہے۔ کربلا ایک منصوبہ ہے اور مکمل منصوبہ، تفسیری کسی اور دن ہوگی، اور منصوبہ بھی دونوں طرف سے ہے، ایک طرف سے نہیں، ادھر سے بھی منصوبہ ہے ادھر سے بھی منصوبہ، یعنی یزید کا بھی ایک منصوبہ ہے، حسین کا بھی ایک منصوبہ ہے، دونوں اپنے اپنے منصوبے پر عمل کر رہے تھے۔ یزید کا منصوبہ یہ تھا کہ دین کو مٹا دے، اور حسین کا منصوبہ یہ تھا کہ دین کو بچا لے۔ ایک بات جو آج عرض کرنی ہے اسے سن لیجئے، یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین قتل ہو جائیں مگر میرا نام نہ آنے پائے، حسین قتل ہو جائیں مگر میرا نام نہ آنے پائے۔ حسین جانتے تھے مجھے قتل ہونا ہے، لیکن چاہتے یہ تھے کہ قاتل نامزد ہو جائے۔ آپ پلٹ کے دیکھیے، نبی کی شہادت ہوئی، زہر کس نے دیا؟ فلاں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا، یہ جس نے زہر دیا یہ کون تھا یہ کون تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی تو سامنے سے ابن ملجم کا نام ہے کہ ابن ملجم نے ضرب لگائی، ابن ملجم کو بھیجا کس نے تھا؟ اس کی پشت پہ کون تھا؟ کچھ ہے نہیں، معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ بات حضرت زہر تک پہنچی تو اور زیادہ گنجلک ہو گئی، اور زیادہ گنجلک ہو گئی کہ شہادت کی سبب سے ہوئی، اور کون تھے کیوں تھے کیا؟ دیکھیں نا تاریخ پڑھیے، امام حسن کو زہر دیا گیا، صاحب نے زوجہ نے دے دیا، تو زوجہ کی پشت پہ کس کا ہاتھ تھا؟ کس نے دلوا دیا؟ یہ ساری باتیں سامنے کلیئر ہو کے آ نہیں سکی۔ حسین چاہتے یہ تھے کہ کچھ طرح اس طرح تصویر حیات کھینچی جائے کہ صرف میرا ہی قاتل نہیں، نبی کا قاتل بھی پکڑا جائے، علی کا قاتل بھی پکڑا جائے، زہرا کا قاتل بھی پکڑا جائے، حسن کا قاتل بھی پکڑا جائے۔ اور ہوا بھی یہی کہ ایک شہادت حسین ابن علی سے سب کے چہروں سے نقاب ہٹ گئی کہ کون کون کس میں کہاں کس نے کتنا ظلم کیا ہے۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیے اگر آپ میری بات سے متفق نہ ہو، یہ اب حج کو عمرے سے بدل دیا اور حسین چل پڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو حج کو عمرے سے، کیوں بدل رہے ہو؟ وارث کعبہ ہو کے جا رہے ہو، فرزند فاطمہ ہو کے جا رہے ہو، وارث صفا و مروہ ہو کے جا رہے ہو، یہ مینا کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حسین کہتے ہیں ہاں جا اسے لے رہا ہوں کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل آئے ہیں۔ تو کہا بھیجے کس نے؟ بھیجے کس نے؟ کہا یزید نے بھیجے۔ تو کہا یزید کا چاہتا ہے؟ کہا یزید میرا خون ناحق بہانا چاہتا ہے، ان سے بیعت چاہتا ہے یا خون بہانا چاہتا ہے۔ ابھی قتل حسین تو نہیں ہوا تھا،
ابھی حسین قتل تو نہیں ہوئے تھے، لیکن قاتل نامزد ہو گیا۔ جیسے ہی حج کو عمرے سے بدل کے حسین چلے، ہر زبان پہ تھا فرزند فاطمہ اس لیے چلا گیا کہ یزید نے قتل کے لیے آدمی بھیج دیے ہیں۔ اب یہیں سے فیصلہ کر لیجئے، باقی مفصل گفتگو بات کو ہوگی کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ جو منصوبے میں ہار گیا، جس کا منصوبہ فیل ہو گیا وہ ہار گیا، جو منصوبے میں کامیاب ہو گیا وہ جیت گیا۔ یزید چاہتا تھا میرا نام نہ آنے پائے، حسین چاہتے تھے قاتل آشکار ہو جائے، لذا شہادت حسین نے اپنی شہادت سے پہلے قاتل کو نامزد کر دیا کہ مجھے قتل کون کرنا چاہتا ہے۔ مکے کو چھوڑ دیا حسین نے، مکے کو چھوڑ دیا حسین نے، حج کو عمرے سے بدل دیا حسین۔ پھر میں کہتا ہوں بڑی مشکل بات ہے، وارث کعبہ ہے، وارث صفا و مروہ ہے، فرزند فاطمہ ہے، اور حج کو عمرے سے بدل کے جا رہا ہے۔ روایت عرض کرتا ہوں سفر کی، حالانکہ تیسری مجلس ہے، 2 تاریخ کو وارث ہو گئے حسین، لیکن پڑھتا ہوں چونکہ روایت ابھی عرض نہ کر سکا۔ کوفے سے پہلے حسین نے قیام کیا اور کہا بھیا عباس، کوفے کی طرف سے اگر کوئی آتا ہوا مسافر ملے تو اس سے پوچھنا کہ مسلم کی کیا خبر ہے۔ لذا عباس بن علی قیام حسینی سے آگے بڑھ کر وہاں پہنچ گئے، اس راہ پہ جو کوفے سے آتی تھی۔ 2 سواروں کو آتے ہوئے دیکھا، ان سے پوچھا تم کوفے سے آ رہے ہو؟ کہاں ہم کوفے سے آ رہے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ کوفے میں تو مسلم بھی تھے، مسلم کی کیا اطلاع ہے؟ وہ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں جو مسلم کے لیے سوال کر رہے ہیں؟ کہا میں حسین کا بھائی عباس، میں علی کا شیر عباس۔ تو کہا پھر حسین کہاں ہیں؟ کہ حسین منزل کیے ہوئے ہیں۔ تو کہا پھر یوں کرو کہ ہمیں حسین کی خدمت میں لے چلو، ہم حسینی کو بتائیں گے کہ مسلم کے کیا حالات ہیں۔ ابو الفضل عباس انہیں لے کے حسین کی خدمت میں آئے۔ خیمہ حسین میں اصحاب حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان آنے والوں نے اس طرح ان کی طرف دیکھا کہ جیسے یہ چاہتے ہی ہوں کہ حسین ان سے تنہائی میں چلیں، تخلیہ کریں۔ تو حسین نے کہا کہ تو جو بھی دیکھا ہے، جو بھی خبر ہے ان کے سامنے بیان کرو، اس لیے کہ میرا کوئی راز ان پر راز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مولا ہم اس وقت کوفے سے چلے تھے جب مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں تشہیر کیا جا رہا تھا۔ شہادت مسلم کی خبر حسین کو ملی، کوفے کے حالات آنے والوں نے بتائے، حسین کا دل تڑپ گیا اور ایک مرتبہ کہا مسلم کی بیٹی کو بلاؤ۔ جب مسلم کی بیٹی کو لایا گیا تو ایک مرتبہ اپنی زانوں پہ بٹھایا، دست شفقت پھیرنا شروع کیا۔ بنی ہاشم کے گھر کی بچی تھی، ارے بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی تھی، سمجھ گئی اور ایک مرتبہ بڑی معصومیت سے پوچھا میرے آقا آپ تو اس طرح مجھ سے پیار کر رہے ہیں، اس طرح دست شفقت پھیر رہے ہیں جس طرح یتیموں کے سروں پہ پھیرا جاتا ہے، تو کیا میرے بابا کی تو خیر ہے؟ حسین نے جملہ سنا، سینے سے لگا کے کہا بیٹی آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ میں کہتا ہوں اے مسلم کی بیٹی مبارک ہو کہ شہادت مسلم کے بعد کوئی اتنا کریم شخص موجود تھا جس نے سینے سے لگایا ہے، سر پہ دست شفقت پھیرا ہے۔ ذرا ایک نظر کربلا میں ڈالو کہ حسین کی سکینہ ہے، حسین کے بعد تماچے لگائے جا رہے ہیں، درے چھینے جا رہے ہیں، تازیانے لگائے جا رہے ہیں، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، بچی مضطرب ہو رہی ہے، نجف کا راستہ پوچھ رہی ہے۔ یہ عزیزوں جو پیار کر چکے اور دست شفقت پھیر چکے، یہ چند جملے ہیں، انہیں ملاحظہ اگر کر سکے تو کر دیجیے گا، ورنہ بات تو تمام ہو رہی ہے۔ یہ بہت سے جملے ہیں مصائب کی جو میں عزیزوں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، انہیں میں ایک جملہ یہ بھی ہے، اسے بس اسی ماہ محرم میں پڑھتا ہوں، اسے سن لیجیے کہ جب یہ تشفی و تسلی دے چکے یتیمہ مسلم کو حسین، کیونکہ مطلب جناب عباس سے کہا عباس جاؤ جا کے بہن کو پرسا دو۔ زوجہ مسلم جناب عباس کی سگی بہن تھی، کہا جاؤ، جانے کے بعد بیوہ مسلم کو پرسا دو، تسلی دو۔ علی کا شیر زوجہ مسلم کے خیمے میں پہنچا، بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا بہن بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا نہیں کرتی، بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا نہیں کرتی، ارے کوفہ آنے دو، مسلم کے ایک ایک قطرہ خون کا حساب ظالموں سے لوں گا، دارالعمارہ کی بنیادوں کو ہلا دوں گا، مگر اللہ نے جذبات عباس جو بروئے کار نہ سکے، جب عباس کوفہ پہنچے ہیں تو مسلم کا شر دارالعمارہ
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزق ولعن كنا معكم فنفوز معك